काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। शायरी से आपका ताल्लुक कब बना और कैसे बना? मेरे वालिद की डेथ हुई थी जब मैं 8 बरस का था, तो पहला शेर मैंने उस वक्त कहा था। मैं कोई शेर कहता हूँ तो मेरे ऊपर ये आ जाता है कि भाई तू तो आशिक हो गया। जमाल में आप देखें कि सिर्फ औरत और मर्द नहीं आते हैं, आपको कोई खूबसूरत मंजर जो है, वो खूबसूरत फूल है, तो बागीचा है। आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? इंसान वक्त के साथ साथ बदलता है, वक्त के साथ साथ सीखता है। शायर जो है वो मेहनत से बनते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है? जो बुनियादी रवानी है आपकी तबीयत में, वो तो गॉड गिफ्टेड ही है। काश मैं तेरे हंसी हाथ का एक कंगन होता। ये हंसी हाथ कौन थे? आपके लिए दास्तान होती तो फिर मुझे नज़्म कहने की क्या जरूरत थी। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। बारहा तुझसे कहा था मुझे अपना ना बना, अब मुझे छोड़ के दुनिया में तमाशा ना बना। एक बात और पते की बताऊं तुझको, आखिरत बनती चली जाएगी दुनिया ना बना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अबू बकर शब्बीर। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि काश मैं तेरे हंसी हाथ का एक कंगन होता। ये तो नाज़रीन हमारे साथ आज मौजूद हैं वसी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, बेपनाह करम उसकी ज़ात। सर बात का आगाज़ करूँगा, शायरी से आपका ताल्लुक कब बना और कैसे बना? यार शायरी से जो मेरा ताल्लुक है वो आप समझें कि मेरे वालिद की डेथ हुई थी जब मैं 8 बरस का था, तो पहला शेर मैंने उस वक्त कहा था। और उससे पहले भी मैं पढ़ता था, लेकिन ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहला शेर जो है वो टूटा फूटा सा शेर था, लेकिन व्हेन आई वाज 8 years old, सही उस वक्त, ये 82 की बात है। सर अक्सर जो हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि जो शायर होते हैं ना वो बड़े क्या कहते हैं उसे, रोने वाले और इस तरह की सॉर्ट ऑफ थिंग आती है, तो ये बात, हाँ जी, ये बात सही है? ये किसी हद तक दुरुस्त भी है। सब ऐसे नहीं होते, शायर बड़े बज़ला सज भी होते हैं, बड़ा अच्छा मतलब खुशगवार तबीयत भी रखते हैं, लेकिन इसकी जो एक वजह है उदासी की, अगर आप कह लें, उसकी एक वजह ये होती है कि ये माशरे का वो तबका है जो हसास तबकात में जिनका शुमार होता है, जो गरीब की गरीबी देखकर, मज़दूर की जो मफलूकुल हाली है वो देखकर, किसान की जो बेरोज़गारी है वो देखकर उसके दर्द को महसूस करते हैं। तो लाज़िम बात है कि जब आपके इर्द गिर्द इतना गम, इतना दुख, इतना दर्द है, तो उसकी वो जो सेंसिटिविटी है वो आप ये समझिए कि इनको उस तरीके से खुलकर हंसने नहीं देती, खुलकर मुस्कुराने नहीं देती। इर्द गिर्द के जो गम है वो इन्हें बेचैन किए रखते हैं। सर अगर हम बात करें जो शायर हजरात हैं उनमें ये चीज़ हमारे जहन में आ गई है कि वो जो हैं वो काफ़ी किस्म के दर्द उनके अंदर काफ़ी होता है, और आशिकी और माशूकी ये चीज़ होती है। ये बात किस हद तक आप कहते हैं? हाँ, दर्द देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना, दर्द तो है, मगर सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, ये दर्द है। और फिर आशिकी और माशूकी जो है वो भी एक इसकी ख़ास वजह हुआ करती है। बहरहाल हुस्न परस्त होते हैं, जब हुस्न परस्त होते हैं तो इश्क में भी जल्दी गिरफ्तार होते हैं, इश्क के हुस्न के सहर में भी निस्बतन जल्दी गिरफ्तार होते हैं, और वो भी एक वजह है। लेकिन उदासी की जो एक बुनियादी वजह है जो मैं समझता हूँ वो सेंसिटिव होना ही है। अब फिर वो चाहे इश्क उसकी वजह बने, चाहे गमे दुनिया बने, चाहे गमे जाना बने, चाहे गमे दौरा बने, मगर वो जो सेंसिटिविटी है, बुनियादी बात यह है कि सेंसिटिव है। जब सेंसिटिव है तो किसी भी रिश्ते में, किसी भी जब मामले में वो पढ़ते हैं तो उसका जो वो पहलू है जो इंसान को उदास कर देता है, या आम आदमी को उस तरह से नज़र नहीं आता है, जब ये उस पर नज़र डालते हैं, उसको फील करते हैं, तो उदासी का गलबा जो है वो होना एक लाजमी बात होता है इनकी शख्सियत। जी सर, अगर हम बात करें उर्दू अदब की, तो हमारे जो आजकल के नौजवान हैं वो इस चीज़ से काफ़ी दूर भागते हैं। ठीक है, अगर हम सपोज करें मैं कोई शेर कहता हूँ तो मेरे ऊपर ये आ जाता है कि भाई तू तो आशिक हो गया, तो इसकी क्या बुनियादी वजह है? देखिए, उसकी वजह यह है कि बहरहाल गुलो बुलबुल और हुस्न का तस्करा जो है वो शायरों का एक मरगूब और महबूब मौजू तो रहा है, और मेरे ख्याल में हर आदमी का ही हुआ करता है। हुस्न कौन सा ऐसा, देखे ना, वल्लाहुल जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह जो है वो जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। और इसी तरीके से जमाल में आप देखें कि सिर्फ औरत और मर्द नहीं आते हैं, आपको कोई खूबसूरत मंजर जो है, वो खूबसूरत फूल है, कोई बागीचा है, वो खूबसूरत इमारत है, तो ओवरऑल हुस्न परस्त होते हैं। उस हुस्न परस्ती में एक जो हुस्न की जो आप समझिए कि एक जो एंगल है वो मर्द का भी हुआ करता है। सर
انسپائریشن جو ہوتی ہے ہر شخص کے پاس کوئی آتی ہے جس کی وجہ سے اس کو دیکھے کہ میں نے وہ بننا ہے. آپ کی انسپائریشن کون تھی؟ دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے کبھی کبھی رویوں میں بھی اور کبھی کبھی خیالات میں بھی اور جن سے وہ انسپائر ہوتا ہے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے. انسان وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. جب وہ سیکھتا ہے تو بدل بھی رہا ہوتا ہے. کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہوں گے جو کسی کے سیکھنے کی رفتار زیادہ ہو سکتی ہے, کسی کے سیکھنے کی رفتار اور مقدار کم ہو سکتی ہے, مگر کم ایسا ہوتا ہے کہ جو جیسے آتا ہے ویسے ہی اسی حالت اور کیفیت میں یا اسی ذہن کی اسی سوچ کے ساتھ اس دنیا سے واپس چلا جائے. تو مختلف طرح کی جب کیفیات سے انسان گزرتا ہے, مختلف طرح کے حالات و واقعات سے گزرتا ہے تو اس کی سوچ میں بھی تبدیلی آتی ہے. مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں محمود فاروق فرزانہ کے جو ناول تھے اشتیاق احمد کے, وہ بڑے پسند ہوا کرتے تھے. اور اب اگر آپ مجھ سے کہیں تو میرے لیے پڑھنا مشکل ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا احترام نہیں رہا. ایک وقت کی بات ہے, آپ KG میں ہوتے ہیں, پھر آپ پرائمری میں ہوتے ہیں, پھر آپ سیکنڈری میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ کالج میں آ جاتے ہیں, پھر آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, پھر آپ PhD کرتے ہیں, پھر تو آپ کے مضامین بھی بدلتے جاتے ہیں, آپ کی دلچسپیاں بھی بعض اوقات بدلتی جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کی انسپریشن جو ہے وہ بھی بعض اوقات بدلتی جاتی ہے. پروین شاکر ایک زمانے میں مجھے بہت پسند تھی, اب غالب اور میر جو ہیں وہ زیادہ ہانٹ کرتے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوا کرتی ہیں. سر شاعر جو ہیں وہ محنت سے بنتے ہیں کہ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے جو بنیادی روانی ہے آپ کی طبیعت میں وہ تو گاڈ گفٹڈ ہی ہے. لیکن کسی بھی اچھے جیسے کرکٹ کے پلیئر کی طرح یا کسی بھی اچھے ہنرکار کی طرح یا کسی بھی شعبے کے ماہر کی طرح, ایک ماہر سرجن جو آپ کو اپنے 50-55 برس میں 20-25-30 سال کے تجربے کے بعد جس ماہ میں عروج پہ ہوتا ہے, پہلے دن تو اس کا ہاتھ ویسا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ یہ وہی سرجن ہے جو آج بہت مانا جاتا ہے, یہ بہت ہی شاندار آپریٹ کرتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا تجربہ بڑھتا ہے, اس کے اندر ایک بنیادی ہنر بھی ہوگا, اس کے اندر ایک ٹینڈنسی بھی ہوگی, ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوگی, ایک بنیادی صلاحیت ہوگی. مگر پھر وقت کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ اس نے اس صلاحیت کو بڑھایا ہے, اس کو پہچانا ہے, پھر اس کو بڑھایا ہے. اپنی مہارت اور تجربے نے اس کو سیٹل کر دیا ہے, اس کو پالش کر دیا ہے. تو شاعر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کی ریاضت بڑھتی چلی جاتی ہے اور ریاضت درست سمت میں ہوتی ہے تو اس کا ہنر جو ہے وہ بھی اس میں بہتری آتی چلی جاتی ہے. یہ تقریباً سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. سر ایک لاسٹ یہ کہ ایک شعر جس کی وجہ سے وسیع شاہ شاید وسیع شاہ بنے, شاید کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا ایک کنگن ہوتا. یہ حسین ہاتھ کون تھے؟ وہ میں اکثر اس کی ایک جواب میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک روسی رقاصہ تھی, تو وہ جب رقص کر کے پرفارم کر کے نیچے آئی ہے تو کسی نے اس سے پوچھا, آپ کی طرح کے جو ذہین نوجوان تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بتائیے کہ رقص میں آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی رقص کے ذریعے. تو اس نے کہا کہ میں اگر آپ کو یہ نثر میں یا لفظوں میں بتا سکتی تو مجھے رقص کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو اگر میرے پاس سنانے کو آپ کے لیے داستان ہوتی تو پھر مجھے نظم کہنے کی کیا ضرورت تھی. سر جاتے جاتے کچھ اشعار اگر میں آپ کو اسی نظم کے اسی نظم کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا, کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو, اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا, رات کو جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی, تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی, مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا, تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ, میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا. میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا, کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا. کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. سر ایک لاسٹ میسج جو ہے آپ آج کل کی جو یوتھ ہے جو اس اردو ادب کی طرف آنا چاہتی لیکن اس کو وہ گیدرنگ ملتی نہیں ہے, تو کوئی ایک ایڈوائس اور سارٹ آف تھنگ کہ آپ وہ گیدرنگ ہمیں کہاں سے ملے گی اس طرح کی؟ دیکھیے آپ کو اپنا جہان خود پیدا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ زندوں میں ہیں اور آپ مردوں میں شمار نہیں ہوتے, اور مردہ کے لیے آپ کی سانس بند ہونا کافی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کی سانس چل رہی ہے مگر آپ کا شعور جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ تقریباً اگر مردہ نہیں بھی ہیں تو نیم مردنی کسی کیفیت ہے. آپ شعور آپ کا زندہ رہنا چاہیے, اور یہ شعور ہی آپ سے تازہ جہان جو ہے, جو تازہ فکر سے پیدا ہوتا ہے, یہ شعور ہی آپ کا وہ تازہ جہان جو ہے پیدا کرتا ہے, اس کو آپ کے فکر کو بیدار کرتا ہے.
تو اس کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی, ریاضت کرنی پڑے گی, اور بہت آسان طریقہ ہے. ایک تو میں اکثر یہ دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دوست احباب جب کتاب تحفہ دیتے ہیں تو انگریزی میں کہتے ہیں گیو اے چائلڈ اے بک, کہ آپ بچے کو کتاب دیں. تو اپنے بچوں کو بھی آپ کتاب دیں, آپس میں بھی اگر آپ نے کوئی تحفہ دینا ہے. اور آپ دیکھیے مثال کے طور پہ آپ ایک اچھا پرفیوم لیتے ہیں, 500 سے 2000 3000 4000 5000 تک کا پرفیوم آتا ہے. آپ کو بہترین کتاب جو ہے وہ 400-500 میں 700 میں مل جائے گی. وہ پرفیوم بہت عمدہ چیز ہے, لیکن شاید 6 مہینے میں وہ ہوا ہو جائے گا, اڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس کی یاد بھی ختم ہو جائے گی, اس کی مہک بھی ختم ہو جائے گی. برعکس اس کے اگر آپ نے 400-500 کی کتاب کسی دوست کو تحفے میں دی ہے تو نہ صرف وہ اس سے استفادہ کرے گا, اس کی فیملی میں اگر 4-6 لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی دوست چرا کے لے جاتا ہے یا چھین کے لے جاتا ہے مذاق میں تو وہ بھی اس سے استفادہ کرے گا. اپنے تحفوں میں اگر ہم کتاب کو شامل کر لیں, اور کوئی حرج نہیں ہے آپ پرفیوم بھی دیں. آپ نے اگر 2000 کا پرفیوم دینا ہے, آپ 1500 کا پرفیوم دے دیجیے, 500 کی آپ کتاب دے دیجیے. تو کتاب کا جو تحفہ ہے اس کو اپنی اگر ہم عادت بنائیں تو اس سے بہت فرق جو ہے میں سمجھتا ہوں پڑ سکتا ہے. اور آپ کے سراہنے اگر کتاب ہوگی تو کسی نہ کسی وقت وہ آپ کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے, اپنے آپ کو پڑھنے پہ بھی مجبور کر دیتی ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, آپ آئے, بڑی عزت افزائی. ناظرین, وسیع شاہ کا یہی کہنا ہے کہ اپنے تحفوں کے اندر جو ہے کتابوں کو شامل کریں. ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئی شخصیت کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.